میں اپنا لہو کس کے ہاتھوں میں تلاش کروں، سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ آج کی اس ویڈیو میں کسی کی حمایت یا کسی کی تردید مقصود نہیں ہے، بلکہ چند باتیں آپ کی خدمت میں اور سوالات رکھنا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک شخص جس کے تعلق سے تمام لوگ متفق ہو کہ اس کے جو نظریات ہیں، فکریں ہیں اور عقائد ہیں یقیناً گمراہ کن ہیں، لیکن کسی بھی دارالافتاء کے ذریعے اس شخص کی تکفیر نہیں کی گئی، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا، ایسے شخص کی مغفرت کی دعا کرنا درست ہے۔ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات تو یہ کہ ایک شخص مر گیا، یعنی حضرت مولانا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ بہت سے لوگ بلکہ بہت سارے لوگ یہ حتمی طور پر اور یقینی طور پر اپنے یوٹیوب چینلز پر اور اپنی ویڈیوز پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مولانا سلمان ندوی جہنمی ہیں، بالکل دعوے اور یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ کیا اب اللہ کے فیصلے بھی آپ کرنے لگے؟ کیا اب اللہ تعالیٰ نے اختیارات جنت اور جہنم کے دینے کا آپ کے ہاتھوں میں دے دیا ہے؟ کم از کم یہ معاملہ تو اللہ کے حوالے کر دیتے، کم از کم اس چیز کو تو اللہ کے سپرد کر دیتے۔ تیسری بات یہ کہ مولانا سلمان ندوی کے انتقال کے بعد سے پورے سوشل میڈیا پر مولانا کے تعلق سے باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ بات بھی مولانا کے تعلق سے کہی گئی کہ فوری طور پر اس معاملے کو عوام کو بتانا بہت ضروری ہے، ورنہ لوگوں کے لیے راستہ کھل جائے گا کہ وہ صحابہ پر باتیں کر سکیں۔ بالکل درست بات ہے، 100% درست بات ہے۔ جس طریقے سے مولانا کے انتقال کے بعد میں مولانا کی گرفت کی جا رہی ہے، مولانا پر بالکل انہماک کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ، بالکل زور کے ساتھ اور شدت کے ساتھ چاروں طرف سے گھیراؤ کر قدغن لگایا جا رہا ہے اور مولانا کے تعلق سے باتیں کی جا رہی ہیں اور کہی جا رہی ہیں۔ اگر کاش یہی کام مولانا کی زندگی میں کر لیا جاتا، مولانا کی زندگی میں یہ کام ہو گیا ہوتا تو آج بات کچھ اور ہوتی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مولانا کی زندگی میں یہ کام نہیں کیا گیا، مولانا کو ان کی زندگی میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اگر مولانا کی زندگی میں یہ کام ہو گیا ہوتا تو آج بات کچھ اور ہوتی اور یقیناً کچھ اور ہوتی۔ اب بہت سے لوگ یہ بات کہیں گے کیا بلکہ کہہ رہے ہیں۔ کل ہم نے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، حضرت مولانا اسرار اللہ ندوی صاحب نے اس میں بڑے اعتدال کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، تمام باتوں کو اس میں رکھا ہے، تو اس پر لوگوں نے مختلف کمنٹ کی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سلمان ندوی جو ہے وہ ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، کسی کی بات نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے مولانا سے کوئی بات کرنے کو آگے نہیں آتا تھا۔ اور یقینی بات ہے، اور میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں اور 100% یقین کے بعد یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو باتیں لوگ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں مولانا سلمان ندوی سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔ اگر وہ مولانا سے ملاقات کر لیتے، اگر وہ مولانا سے ملاقات کرتے تو وہ جانتے کہ مولانا سلمان ندوی کتنے وسیع ظرف کے مالک تھے۔ ابھی چند دنوں پہلے ہم نے مولانا سلمان ندوی صاحب سے ملاقات کی، میں تھا، حضرت مفتی ندیم صاحب تھے، حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب تھے، حضرت مفتی اظہر صاحب ندوی تھے، تمام لوگوں نے ہم نے ملاقات کی اور مولانا سے کھل کر باتیں کی۔ اب ہم تو شاگرد ٹھہرے اور شاگرد اپنے استاد کے سامنے کیا ہی بول سکتا ہے، کیا ہی کہہ سکتا ہے اور کیا ہی گرفت کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی صاحب علم، صاحب فضل، صاحب کمال شخص مولانا کی زندگی میں ان کے پاس جا کر ان سے بات کرتا، ان کو سمجھاتا اور انہیں کہتا کہ آپ کی فکریں غلط ہیں، آپ کے عقائد غلط ہیں، یقینی طور پر مولانا اپنی بات سے پیچھے ہٹتے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ مولانا کی زندگی میں کوئی صاحب علم، صاحب فضل، صاحب کمال موجود نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مولانا کا انتقال ہوا تمام صاحب علم، تمام صاحب فضل اور تمام صاحب کمال نمودار ہو گئے۔ چوتھی بات یہ کہ ملعون خاندان رسول کا قاتل یزید، اس کے لیے ایصال ثواب
کیا جا سکتا ہے، لیکن مولانا سلمان ندوی کے تعلق سے تعزیتی کلمات کہنا یہ جرم ہے۔ پانچویں بات، وہ لوگ جو مشرکانہ اعمال میں شریک ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے کہ کانوڑ یاتریوں کا استقبال کرنا، ان کے لیے سبیلیں لگانا اور جبے قبے پہن کر مندروں کے افتتاح میں شامل ہونا، ان مشرکانہ اعمال کا جواز ہے۔ ان مشرکانہ اعمال پر کوئی گرفت نہیں کی جاتی، کوئی زبان نہیں کھولتا، سب کی زبانوں پر تالے لگ جاتے ہیں۔ کیا یہ مشرکانہ عمل جرم نہیں ہے؟ کیا یہ مجرمانہ عمل نہیں ہے؟ اس پر کیوں ہماری زبانیں نہیں کھلتی؟ اس پر ہم کیوں نہیں بولتے؟ چھٹی بات اور سب سے اہم ترین بات کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وقتاً فوقتاً کوئی نامردود ناہنجار گفتگو کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں نازیہ الہی نے کیا کچھ نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا، اما عائشہ صدیقہ عنہ کے بارے میں کہا، لیکن کسی بڑے ادارے، کسی بڑی تحریک، کسی بڑی تنظیم کے جانب سے بولنا تو دور کی بات، کوئی لیٹر پیڈ تک کے نہیں آیا۔ کیا یہ مجرمانہ عمل نہیں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، رسالت پر بات کی جائے اور خاموشی اختیار کر کے کہیں چھپ کر بیٹھ جائے؟ کہ یہ مجرمانہ عمل نہیں ہے؟ اس پر کیوں نہیں بولا جاتا؟ اس پر کیوں نہیں کہا جاتا؟ ایک شخص تھا جو بولتا تھا، بڑا کھل کر بولتا تھا، حضرت مفتی اکبر ہاشمی صاحب، لیکن ان کو کنارہ کر دیا گیا۔ جب وہ بولتے تھے ان پر پریشر ڈالا جاتا تھا، ان پر دباؤ ڈالا جاتا تھا، ان کو دھمکایا جاتا تھا کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں۔ ہوتا یہی ہے، لوگوں کے تعلق سے جب بولا جاتا ہے تو وہ پھر دھمکاتے ہیں، ان کے مریدین اور ان کے چاہنے والے تمام جو ہے لوگوں کی طرف سے پریشر آتا ہے، ان مجرمانہ عمل پر گرفت نہیں ہوتی، لیکن سارے کے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں بس سلمان ندوی کو مردود، ملعون اور گمراہ قرار دینے میں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں پہ گستاخی ہوتی ہے، کسی کی زبان تک کے نہیں کھلتی۔ بس یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ دو چہرے رکھتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ دو چہرے رکھتے ہیں، ملال یہ ہے کہ دونوں ہی گھٹیا رکھتے ہیں۔